قرآن باجمال کتاب ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جمال کسے کہتے ہیں، جمال کیا ہوتا ہے، جمال کیسے ہوتا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں کیا جمال چھپا ہوا ہے۔ جمال کا مادہ ہے جمل، جیم میم لام۔ اس مادے پر آپ کو جتنے الفاظ ملیں گے وہ ان میں سے چند الفاظ ہیں: جمال، جمیل، جملہ، جمل۔ یہ الفاظ آپ کو جہاں بھی دکھائی دیں گے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت جمال چھپا ہوا ہے۔ عمومی طور پہ جمال کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی حسن کو جمال کہتے ہیں۔ ایک اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خوبی جو دوسروں کو خیر پہنچا دے اسے جمال کہتے ہیں، اور اس عمل کے کرنے والے کو جمیل کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں جمل کے مادے پر استعمال ہونے والے الفاظ میں ایک بہت ہی خوبصورت شیڈ آپ کو ملے گا۔ وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جمال کہتے ہیں خوبیوں اور حسن کی جملہ حالت کو، کہ جب خوبیاں اور حسن جملہ حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جائیں، بندھ جائیں، اس کو جمال کہا جاتا ہے۔ جمال کے لفظ کی تفصیل پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ یہاں پر میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے آپ کو جمل کا وہ خوبصورت رنگ آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو درمیان سے پڑھوں گا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ تو یہ سورت ہے 70 نمبر اور آیت ہے 40 نمبر۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے، ناممکنات کی طرف اشارہ ہے کہ اونٹ جیسے سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی یہ جو لوگ آیات پر ایمان نہیں لاتے ان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جمل کا ترجمہ جو ہے وہ اونٹ کیا گیا ہے، اور درست ہے۔ جمل جو ہے وہ اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حالانکہ قرآن کریم میں جمل کے لیے، اونٹ کے لیے دو الفاظ آپ کو تین ملیں گے، ایک ابل اور ایک یہ جمل۔ تو اونٹ کو جمل اس لیے کہا جاتا تھا کہ، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بدو جو ہیں ان کی زندگی کے جملہ فوائد جو تھے وہ اس جانور سے منسوب تھے، اس کے بغیر وہ زندگی کو نامکمل سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ اسے جمل کہتے تھے۔ تو یہ ایک مثال، جمل کا مطلب تو ہو گیا اونٹ۔ جمل کا ایک مطلب ہوتا ہے وہ موٹی رسی کہ جس کے ذریعے بحری جہازوں کو ساحل سمندر پر باندھا جاتا ہے، وہ موٹی رسی جس کے ذریعے بحری جہازوں کو ساحل سمندر پر باندھا جاتا ہے، اس موٹی رسی کو بھی جمل کہتے ہیں۔ اسے جمل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کی جملہ حالت ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے بنی ہوئی ایک بہت موٹی رسی، اس موٹی رسی کی جملہ حالت کو جمل کہتے ہیں۔ اب جب آپ دوبارہ اس آیت کے اوپر آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اس ایک آیت میں یہ دو رنگ آپ کو ملیں گے۔ ایک تو آپ نے سن رکھا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، لیکن دوسرا اس کا رنگ یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے دھاگا تو گزر سکتا ہے، لیکن وہ جمل، وہ رسی کہ جس کے ذریعے بحری جہازوں کو باندھا جاتا ہے، وہ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتی۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ ریلیونٹ آیا جو ہے وہ مثالیں پیش کرتا ہے، اور ان مثالوں کے اندر آپ کو اولیت ملے گی، اعلیٰ درجہ ملے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جمال کا لفظ جب قرآن کریم کے اندر آپ کے سامنے آئے گا، جمیل کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جمال کسے کہتے ہیں۔ جب
مختلف خوبیوں کو احسن انداز میں جملہ حالت کے اندر یکجا اخوت اور قوت کے اندر پرو دیا جائے، مطلب باندھ دیا جائے، انتہائی حسن کو اور خوبیوں کی انتہا کو، خوبیوں کو، عمل الخیر کو، امتحانات کو، ان ساری چیزوں کے جو انسان سے ریلیونٹ ہیں، انسان سے منسوب ہیں، ان کو جب ایک مقام پر باندھا جائے تو اسے جمال کہا جاتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا مشکل ہے کہ جب مختلف خوبیوں کو احسن انداز میں جملہ حالت کے اندر یکجا اخوت اور قوت کے ساتھ یا قوت میں باندھ دیا جائے تو اس پورے عمل کو، اس پورے عمل الخیر کو جمال کہا جاتا ہے، اور یہ عمل کرنے والا جمیل کہلاتا ہے۔ جو یہ عمل کر رہا ہے اسے جمیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، وہ جمال پسند کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ جمیل اس لیے ہے کہ اللہ کی جملہ صفات جو ہیں وہ ہر لمحہ اللہ کی شان بیان کر رہی ہیں، قرآن بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ جو جملہ حالت کا جمال ہے، آپ دیکھیں گے اس پر جب آپ کی نظر آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ جمیل ہے، کیونکہ اس کی جملہ صفات اس کی ہر لمحہ شان اور قرآن بیان کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک بڑی اہم ترین بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں جب یہ دو الفاظ آپ کے سامنے آئے، فَصَبْرٌ جمیل، تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت رنگ ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے صبر کو جمال کی انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ صبر یعنی ثابت قدمی کو، ثابت قدمی کے جملہ امتحانات کے اندر تمام انبیاء اور رسول پورے اترے ہیں۔ یہ ہے صبر جمیل، یہ ہے وہ جملہ حالت کہ جس کے ذریعے کسی نبی کو جمال حاصل ہوتا ہے۔ جمال کا لفظ آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ذہن میں آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت اور سیرت نے جملہ حالت میں انسانوں کو خیر عطا کی ہے۔ یہ خیر کی جملہ حالت جو ان کی صورت اور سیرت میں ہمارے سامنے آئی ہے، یہ ان کا جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر جمال القرآن نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔